مسلمان کو چاہیے مسلمان سے ملے تو سلام کرے، تم نے مجھے کبھی سلام نہیں کیا۔ میں نے کہا لیکن تم مسلمان ہو یہ مجھے پتہ ہی نہیں، تو میں تم کو سلام کیسے کروں؟ تم تو ادھر بیٹھے ہو، میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، اور چہرے پہ اس کی داڑھی بھی نہیں تھی کیونکہ قوم مسلم تھا وہ۔ تو میں نے کہا جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک میں 0.001% آبادی ہے مسلمانوں کی، برازیل میں بہت کم، 1000 میں 1، بہت کم۔ تم ایسے ملک میں ہو اور اس میں بھی اکثریت فلسطینی لوگوں کو ہے، اس لیے کہ برازیل وہ ملک ہے دنیا کا جس نے سب سے زیادہ فلسطینی لوگوں کو ریفیوج دیا ہوا ہے، 16 ملین ریفیوجی ہیں، اور وہ بھی عرب ہے سب۔ تو میں نے کہا تم مسلمان کیسے؟ تو کہا میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب سن 2011 میں امریکہ کا وہ واقعہ ہوا جب وہ 2 بلڈنگوں کے اندر جو کچھ ہوا، بہرحال واللہ عالم کس کا کیا کرایا تھا، تو بہرحال اس کے بعد چونکہ ہم ساؤتھ امریکن ہیں، سمجھ رہے آپ، امریکہ کے 2 حصے، مشرقی معاف کرنا جو ہے شمالی اور جنوبی، نارتھ اینڈ ساؤتھ امریکہ۔ نارتھ امریکہ جو ہے وہاں یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، کینیڈا ہے، یہ مالدار ملک ہے، اور ساؤتھ امریکہ میں غریب ملک ہے، برازیل ہے، ارجنٹینا، یہ غریب ملک ہے۔ تو ان دونوں کی بڑی آپس میں دشمنی ہوتی ہے دونوں ملک کے لوگوں میں۔ بہرحال اس نے کہا جب 2001 کا وہ واقعہ ہوا تو میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کر کے قرآن منگایا تاکہ میں بم بنانے کی ترکیب سیکھوں اور نارتھ امریکنس کو کیسے مارا جائے وہ ترکیب سیکھوں، مطلب ماس مرڈر کیسے کرنا شاید قرآن سکھاتا ہے، تو میں قرآن پڑھوں گا اور پھر نارتھ امریکن سے بدلا لوں گا۔ تو میں نے بہت تلاش کر کے ایک قرآن منگایا، قرآن منگا کے پورا ذہن لگا کے تیار ہو کر بیٹھا کہ اب میں وہ تمام فارمولے سیکھوں گا بم بنانے کے، قتل کرنے کے، ماس مرڈر کرنے کے، ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن، ایک ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مارنے والے جو ہتھیار ہوتے ہیں وہ کیسے بنائے جاتے ہیں۔ قرآن میں شاید محمد صاحب نے نعوذ باللہ اس کی سوچ تھی، محمد صاحب نے خطرناک فارمولے لکھے جو لوگوں کو کیسے قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے کچھ پکچریں بھی دیکھ چکا ہوں گا جو اسلام کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنائے گی، حالانکہ آپ تو امن کے بہرحال پیغمبر تھے، بات آگے آئیں گی۔ تو میں نے وہ نکالا۔ اب جب میں قرآن پڑھنے لگا تو پورے قرآن میں بم بنانا تو دور، تھپڑ مارنے کا بھی ذکر نہیں ملا میرے کو، کیسا سامنے والے کو چاٹا لگانا کہ ایک چاٹے میں چکر کھا کے گر جائے، 2 چاٹے میں مر جائے، تیسرے چاٹے میں، وہ میں ڈھونڈتا رہا۔ تو مجھے بم بنانا، لوگوں کو قتل کرنا، یہ وہ تو نہیں ملا، مجھے چاٹا مارنے کا بھی کوئی نہیں ملا۔ اور خاص بات میں نے جب اس کو سرچ کیا اور اس میں ڈالا سوڈ، تلوار، کچھ ہوگا نا، تو تلوار کا لفظ بھی نہیں قرآن میں۔ دیکھیے اس زمانے کا جو ڈسٹرکشن کا ویپن تھا جس سے لوگ قتل کرتے تھے وہ تلوار، نیزے، بھالے تھے۔ تو میں نے تلوار ڈھونڈا تو تلوار بھی نہیں ملا مجھے۔ تو میں نے بولا ایسی کتاب جس میں تلوار کا نام نہیں ہے، جس میں تھپڑ مارنے کا بھی ذکر نہیں ہے، وہ کتاب کا ماننے والا لوگوں کو مار ہی نہیں سکتا۔ پھر میں پڑھتا رہا اور میں نے حق کو پہچان لیا، میں نے شانتی کو پہچان لیا، میں نے حقیقت میں امن کو پا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو لوگ تلاش رہے ہیں، حق کو پہچان کر اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کبھی کبھار خوش ہوتے دیکھیے، ارے امریکہ میں ماشاءاللہ ہر سال 66,000 لوگ آفیشلی اسلام قبول کرتے ہیں، 66,000، جو کہ سب سے زیادہ ہے کسی بھی مذہب کا قبول کرنے کا ریشو۔ ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے، امریکہ میں 66,000، یوروپ میں فلاں۔ یاد رکھیے اس میں ہمارا ذرہ برابر بھی ہاتھ نہیں میرا اور آپ کا، وہ خود سے آ رہے ہیں، تو زیادہ خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود سے حق کو تلاش کر رہے ہیں، اور جب وہ حق کو دیکھ رہے ہیں تو عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام کو پابندی نہیں کرتا نا کہ تم یہاں پیدا ہوئے تو اس میں عمل کرنا، کھلا ہے، سچی بات سب کے سامنے ہے۔ جس کو جو ہینڈ سیٹ پسند ہے، فیچرز پسند ہے، وہ خرید لے، اس کا مسئلہ ہے نا، زبردستی تھوڑی بیچا جا رہا ہے کوئی چیز، تو وہ لوگ پسند کر رہے ہیں، ان کو سمجھ میں آ رہی بات، تو وہ خوشی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ تو وہ جو لوگ مکر کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، اللہ ان کے خلاف اپنی چالیں چل رہا ہے، وہ مکر ہو مکر اللہ، وہ چل رہے چالیں کہ اسلام بدنام ہو، اللہ چل رہا اپنی چال کی اس میں سے ہی خیر نکال کے لا رہا ہے۔ لیکن ہمارے لیے نقطۂ فکر، سوچ کی بات یہ ہے، ہم اس میں شامل نہیں۔ اس بات کو یاد رکھ لیجئے، جس کا وبال امت مسلمہ سہ رہی ہے اور آگے بھی یہی ہوگا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں دعوت یا تو دی جائے یا آ کر لی جاتی ہے۔ جب دی جاتی ہے تو آسان مرحلہ ہوتا ہے، جب آ کر لی جاتی ہے تو سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا جو منگولوں سے جنگیں ہوئی اور
اور جو منگولوں نے یا جس کو چنگیز خان کے ہم سے نام پہچانتے ہیں ہم لوگ، ان لوگوں نے تاتاریوں کے نام سے مشہور ہے تاریخ میں، وہ اسلام آ کر قبول کیا، انہوں نے، ان کو دیا نہیں گیا۔ تو میں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، دعوت دی جاتی ہے تو بہت آسان مرحلہ ہے، جب آ کر لی جاتی ہے تو بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ جب چنگیز خان آیا جس نے خط لکھا تھا کہ مسلمان سلطنتیں ہماری حکومت سے لگتی، کیا ماجرا ہے، کیا دین ہے، تو وقت کے خلیفہ نے، چونکہ عباسی خلافت بہت بڑی خلافت تھی، 500 سال سے چلی آ رہی تھی، اور اتنی بڑی خلافت تھی کہ اتنی بڑی حکومت دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا، یاد رکھیے۔ تو انہوں نے کہا تم جنگلی جاہل جٹ، 2-3 سال پہلے تم نے چین پر حملہ کیا، جلا دیا، تم ہم سے پوچھو گے ہمارا دین؟ اور اس کے بعد جب وہ آئے جو کھدیڑا اور 100 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ بن کر بیٹھے، پھر بعد میں اس کا پوتا اسلام لایا، اور اس کے بعد پھر وہ غازی بنے اسلام کے، اور پھر عثمانی خلافت جا کے یورپ میں انہوں نے قائم کی۔ تو دعوت جب دی جاتی ہے تو آسان مرحلہ ہوتا ہے، جب آ کر لی جاتی ہے تو بہت سخت فیض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایک ذمہ داری دی۔ جب ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے، اس بات کو ہم نہیں پہنچائیں گے، تو اللہ رب العزت نے اپنا کام کرنا ہے، اس نے اپنے پیغام کو پہنچانا ہے اپنے بندوں تک۔ جب وہ پہنچائیں گا تو وہ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بہت ہائی ٹائم ہے، جس کو انگلش میں بولتے ہیں، ایک ایسا سمے ہے جس میں مسلمانوں کا یہ کرتویہ ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے دین کو، اپنے دھرم کو، اسلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو، یہ تمام چیزوں کو لے جا کر ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھ ہو، یہودی ہو، پارسی ہو، یا کسی اور مذہب کے آپ کے علاقے کے اعتبار سے ہو، یا وہ جو ایس سی اور ایس ٹیز ہوتے جنگلوں میں رہتے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، سب کو ضرورت ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے ہم جا کر اسلام پہنچائیں، اس امن کا، شانتی کا، پریم کا، دیا کا، رحمت کا پیغام ساری انسانیت کو پہنچائیں۔ اس لیے کہ اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا رب رب العالمین ہے، اس کا نبی رحمت للعالمین ہے، اور اس کی کتاب ذکر للعالمین ہے، ساری چیزیں یونیورسل ہے سب کے لیے، پھر کیوں ہم نے اپنا بنا کر بیٹھ گئے اس کو؟ الحمدللہ رب العالمین، قرآن شروع ہو رہا ہے اسی جملے سے کہ مسلمانوں جس رب کی تم عبادت کرتے ہو اور جس کا یہ کلام ہے، وہ کوئی لوکل گاڈ یا گاڈیس نہیں ہے، وہ سارے عالم کا رب ہے جو تم کی بات ہے۔ پھر کیوں ہم نے اللہ کو رب المسلمین بنا کے رکھ دیا؟ صرف اس پیغام کو لے کر کیوں نہیں پہنچ رہے ہم؟ تو یہ پروگرام ایک بہت صحیح وقت پر رکھا گیا ہے تاکہ ہم جاگیں اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی بتائیں کہ بھائی یہ پیغام ہے، اور اس بات کو کان کھول کر ہم سن لیں اور اس غلط فہمی سے ہم نکل جائے۔ Our job is to convey, not to convince۔ ہمارا کام پہنچانا ہے، منانا نہیں۔ الحمدللہ اگر اللہ یہ کہہ دیتا ہے کہ 2-4 کو منا کے آنا کمپلسری ہے تو پھنس جاتے ہم۔ پہنچاؤ، پہنچاؤ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو انبیاء آئے تھے سورہ یاسین میں، انہوں نے بھی کہا ہمارا کام تو صرف پہنچانا ہے۔ اور جاب از ٹو کنوے، ہمارا کام ہے سندیش کو، مالک کے سندیش کو پہنچا دینا جس کو اس نے پیدا کیا ان لوگوں تک۔ ہمیں ان کو منانا نہیں ہے، ہمیں صرف بتانا ہی ہے۔ اور آج دعوت اسلام، لوگ بولتے ہیں فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، بڑی بحث کرتے ہیں، وہ سب چھوڑ دیجیے، میں ان چیزوں میں بحث میں نہیں جاتا ہوں، فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے۔ آج دعوت اسلام ہماری اپنی بقا کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ پڑوسی میرا دشمن ہے، سمجھ لیجیے، ہے نہیں لیکن ہے، سمجھ لیجیے، مثال دے رہا ہوں، میرا پڑوسی میرا دشمن ہے، لیکن اس کے گھر میں ابھی آگ لگی ہوئی ہے۔ عقل مند دشمن وہ ہے کہ پڑوسی کی آگ کو بجھائے گا، اس لیے کہ اگلا گھر میرا ہے۔ پڑوسی ہے، میرا دشمن ہے، ابھی اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ عقل مند پڑوسی وہ ہے کہ دشمن کی گھر کی بھی آگ بجھائے گا چونکہ اگلا گھر اس کا ہے۔ تو اب میں کہتا ہوں، ہم جس موڑ پر تاریخ کے کھڑے ہیں وہاں دعوت اسلام فرض ہے یا فرض عین کفایہ و بحث تو چھوڑ ہی دیجیے، اپنی بقا کے لیے اب ضروری ہے۔ لوگ شک میں آپ کے بارے میں، لوگ شک میں آپ کے اداروں کے بارے میں، لوگ شک میں آپ کی کتاب کے بارے میں، لوگ شک میں رحمت للعالمین کے بارے میں، جس کے لیے تو ہم جان دینا پسند کرتے ہیں۔ شک میں ہے نا، صرف شک میں نہیں، نعوذ باللہ الزام لگا رہے، کیا کیا الزام نہیں لگائے جا رہے ہے نا۔ تو اب تو اپنی بقا کا ہی مسئلہ ہے۔ وہ دعوت تو اب دور کا ہے، کلیریفیکیشن، مسکنسیپشن، غلط دھارناؤں کو دور کرنے کی ذمہ داری بن گئی ابھی تو ہماری کہ کم از کم غلط باتیں تو دور۔ دیکھیے، میں کسی چیز کے نزدیک تب آتا ہوں جب اس کے بارے میں اچھی سوچ اٹک گئی تو لستی نکل جاتی۔ گاڑی والے سے لوگ ڈر رہے ہیں،
اب کیسے ایک دائی مدعو کی دعوت دیں گے جبکہ اس کو پہلے ہی دیکھ کے ڈر رہے ہوتے اس سے؟ تو ابھی دعوت اسلام فرض عین فرض کفایہ سے چھوڑ دیجیے، ابھی تو مسئلہ اپنی ہی بقا کا ہے، اپنی ہی حفاظت کا ہے. ہم نے چونکہ اس کام کو چھوڑ دیا. یہ حالات ہر زمانے میں آتے قوموں پر جب وہ اپنی کتاب اور اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آج ہم نے بتانا چھوڑ دیا، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا ایسے پروگرامز زیادہ سے زیادہ ہو اور ہم لوگ جتنا ہو سکے ایسے پروگرامز میں جو ہے مدد کرنے کی کوشش کریں. دوسری چیز، آپ اگر اس بات کو جو میں نے اب تک کہی ہے کہ نہیں بتانے سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیے، میرے دادا، میرے پردادا، آپ کے بھی دادا پردادا، مطلب آزادی سے پہلے چلے جائیے، انڈیپینڈنس سے پہلے چلے جائیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے پوروج جو گزر گئے، وہ لوگ دھرم کو، دین کو زیادہ جانتے تھے. ٹھیک، وہ دھرم کو، دین کو زیادہ جانتے تھے، لیکن وہ کمیونل نہیں تھے. they were more religious and less communal. مطلب وہ دھرم کو، مذہب کو زیادہ جانتے تھے، وہ کمیونل نہیں تھے، دھرم کے نام پہ لڑنے والے لوگ نہیں تھے، ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چونکہ جانتے تھے مذہب کو، اس لیے وہ جانتے تھے کہ اس کے لیے لڑنا نہیں ہے. آج معاملہ یہ ہے، دھرم کو جو سب سے کم ماننے والا نا، وہی اس کے لڑنے کے لیے کھڑا رہتا ہو. سمجھ رہے آپ؟ حالت یہی ہے نا، حالت یہی ہے کہ اسلام کے خلاف کچھ ہو گیا، میں اپنی جان دے دوں گا. اس نے اسلام کے خلاف کیسے بولا؟ جان مت دے بابا، صرف فجر میں اٹھ کے آ، جان مت دے. اسلام کو نہیں چاہیے تیری جان، فجر میں اٹھ کے آ جا، باقی سب دیکھا جائے گا. بہت سے لوگ نعرے لگاتے ہیں، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں عموماً بولتا ہوں چھوڑیں گے تو تب تم جب پکڑے تھے، تم نے چھوڑنے کا مسئلہ تو پکڑنے کے بعد آئے گا. اس لیے کہ نبی کے دامن پکڑنے والے تو وہ ہے جس چیز کو نبی نے سب سے زیادہ چاہا، اور وہ فرائض تھے، اس کو ہی نہیں چھوڑتے تھے نا. اب فرائض ہی غائب ہے، فرائض غائب ہے تو پھر کہیں کا دامن اور کہیں کا چھوڑیں گے نہیں، اور کیا ہوں گا. تو حالت یہ ہے کہ جس دین نے جینے کا طریقہ بتایا، اس دین کے مطابق جینا ہم کو پسند نہیں ہے، اور اس کے لیے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ بات ضروری ہے کہ وہ لوگ مذہب کو جانتے تھے تو لڑتے نہیں تھے مذہب کے لیے. آج ہم جانتے نہیں بلکہ صرف لڑ ہی رہے ہیں اس کے نام سے. سارے جھگڑے اور فتنے اور فساد اور فسادات کس نام پہ ہو رہے؟ بتائیے کوئی. نہیں بھائی، یہاں فساد ہوا تھا کہ بھاؤ بہت بڑھ گئے تھے آٹے کے تو فساد ہو گیا، فلاں چیز مہنگی ہو گئی تھی تو نہیں، سب دھرم کے نام پر. سمجھیے دین کو، اپنے دھرم کو، اپنے مذہب کو. یہ لڑنے کی چیز نہیں ہے، یاد رکھیے. یہ تو وہ چیز ہے جو لوگوں کو ملنا سکھاتی ہے. چاہے کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کوئی بھی مذہب جو ہے وہ مکمل طور سے مادہ کی تعلیم دیتا ہی نہیں، کوئی بھی مذہب نہیں دیتا. سیلف ڈیفینس ایک الگ چیز ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ایک الگ چیز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آج ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. یہ کتنی افسوس کی بات ہے، دنیا کی 20% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے. مطلب ہر 5 میں سے 1 انسان مسلمان ہے. اور اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں لوگوں کو. ہر 5 میں سے 1 آدمی مسلمان، لیکن اسلام ایک ایسا دین ہو چکا ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط دھارنا ہے، مس کنسیپشن جس کو کہتے ہیں، وہ غیر مسلموں کے پاس ہے. آج ہمیں اٹھ کر اور لوگوں کو اسلام سمجھانے کی ضرورت ہے. بھائی، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تاکہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ بھی اس کو سمجھ لیں، اور مسلم بھائی ہیں تو وہ غیر مسلم کو تعارف دے سکتے ہیں اس انداز سے. اسلام لفظ جو ہے عربی کے لفظ سلام یا سلم سے آتا ہے. سلام کا مطلب امن، شانتی، اور سلم کا مطلب بنا کسی شرط کے ایک ستے ایشور اللہ کے سامنے جھک جانا، بنا کسی کنڈیشن کی اپنے بنانے والے کے سامنے جھک جانا. تو دونوں شبدوں کو، دونوں لفظوں کو ملا لیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے شانتی کو پراپت کرنا بنا کسی شرط کے اپنے بنانے والے کے سامنے جھک کر، اللہ کے سامنے جھک کر. جو انسان شانتی کو پراپت کرتا ہے، جو مانو سکون حاصل کرتا ہے، اسے اسلام کہتے ہیں. اور جو ویکتی، جو انسان بنا کسی شرط کے ایک ستے ایشور اللہ کے سامنے نتمستک ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، ایسے ویکتی اور ایسے انسان کو مسلم کہتے ہیں عربی بھاشا میں. مطلب شانتی پر چلنے والا. جیسا انگلش بھاشا میں ING لگتا ہے کہ کوئی کام کر رہا ہے اس کے لیے، واک چلنا، واکنگ، چلنے والا، وہ چل رہا ہے نا. تو اسی طرح عربی میں میم لگ جاتا ہے آگے جا کر، تو سلام مسلم، شانتی پر چلنے والا. سمجھ رہے؟
تو اسلام پر چلنے والا مطلب ایک ویکتی شانتی پراپت کر رہا ہے اپنے بنانے والے کے سامنے جھک کر، یہ اسلام کا اور مسلم کا ارتھ ہوتا ہے، یہ معنی ہوتا ہے۔ اب آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغامات انسانیت کو دیے، جو پیغامات دیے، میں ان پیغاموں میں سے انشاءاللہ تقریباً 10 پیغام خصوصی طور سے اور 20 سرسری طور سے آپ 30 پیغام رکھوں گا۔ یہ سارے کے سارے وہ میسج ہے، وہ سندیش ہے، وہ پیغام ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانیت کے لے کر آئے تھے، اور انسانیت نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ اور آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی سماج میں شانتی استھاپت ہو، کسی بھی سماج میں امن اور امان رہے، تو اس کے لیے ان سندیش پر، یہ پیغاموں پر چلنا ضروری ہے۔ مسلمان بھائی ان پیغام کو سمجھ کر اپنے غیر مسلموں تک پہنچائے، غیر مسلم بھائی ان پیغام کو سمجھیں، تاکہ سماج میں شانتی قائم کیسے ہو، پریشد نے کیسے بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اب آئیے، اللہ بنانے والا، ایشور جس کو کہتے ہیں، وہ سندیشتاؤں کو، میسنجرز کو، پریشتوں کو، نبیوں کو کیوں بھیجتا ہے، اس کو سمجھ لے پہلے کیوں بھیجتا ہے۔ تو پریشت، نبی، ایجدوس، میسنجر، اپوسٹل، بہت سے مختلف زبانوں میں نام ان کے ہوتے ہیں، ان کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ جب دنیا اللہ نے بنائی، لوگوں کو بھیج دیا، تو کیا کرے اور کیا نہ کرے، کیا اچت ہے کیا انوچت ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ان تمام چیزوں کو اور کیسی زندگی گزارے بتانے کے لیے وہ انسانوں میں سے، مانووں میں سے ایک مانو کو چن لیتا تھا، اور اس ویکتی کو عربی بھاشا میں رسول یا نبی کہتے تھے، اور وہ انسان، وہ مانو پھر دوسروں کو بتاتا تھا کہ ان کا بنانے والا اللہ ان سے کیا چاہتا ہے، وہ کیا کرے کیا نہ کرے، کیسی عبادتیں کرے، کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، وہ زندگی جینے کا طریقہ بتاتا تھا۔ اور ایسے سندیشتا، ایسے رسول، ایسے ایجدود، ایسے میسنجرز اور اپوسٹل دنیا میں ہر جگہ آئے، اور ایک حسن روایت کے مطابق حدیث کہتے ہیں پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وچن، جو انہوں نے کہا، ان کے سیئنگز، ان کے نریشنز، تو جو وچن حدیث میں آتی وہ یہ ہے کہ 1,24,000 سے زیادہ سندیشتا، ایجدود، رسول، میسنجرز آئے مختلف قوموں میں، اور وہ ان کی زبان میں آ کر وہ پیغام اور سندیش کو پہنچاتے تھے، تاکہ وہ مانووں کو، لوگوں کو بتا دے ان کا بنانے والا اللہ، ایشور رب، ان سے کیا چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے اور زندگی کیسے گزارے۔ بہت ساری آیتیں اور اس پہ جو ہے بہت سارے تبصرے ہو سکتے ہیں، میں وہ نہ لیتے ہوئے خالی ایک مقصد بتانا چاہ رہا تھا کہ کیا مقصد ہوتا ہے سندیشتاؤں کو اور نبیوں کو بھیجنے کا۔ قرآن میں ایسے جو ہے 25 نبیوں کے نام لیے، صرف کئی آئے لیکن قرآن نے 25 کے نام۔ ادھارن، ایگزامپل کے لیے آدم علیہ السلام، جن سے ہم لوگ اپنے آپ کو آدمی کہتے ہیں، آدم کی اولاد آدمی ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام، جن کو نوح کہتے ہیں بائبل میں، اور سنسکرت لٹریچر میں ان کو منو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسل جو چلی انہی سے چلی، اسی سے منشیہ کہتے ہیں، منو کی اولاد کو منشیہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو نوح علیہ السلام، اسی طرح مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو میسنجر، جو سندیشتا، جو رسول، جو ایجدود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مطلب پریشت محمد سے پہلے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایشور کی شانتی اور کرپا ہو، ان سے پہلے جو آئے وہ ایک جاتی اور سمودائے کے لیے آتے تھے، ایک قوم کے لیے اور بستی کے لیے آتے تھے، ان کے جانے کے بعد وہ پیغام ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت ہے کہ آپ سارے عالم کے لیے قیامت تک، مطلب جب سے آپ آئے تب سے لے کر دنیا ختم ہونے، انتم پرلے تک جتنے مانو آئیں گے وہ سب کے یہ انتم ایجدود، پریشت، رسول، میسنجر، اپوسٹل ہے، چاہے دنیا مانے یا نہ مانے، وہ ہے تو سب سے، وہ ہے تو سب سے۔ اور اس بات کو قرآن نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں یوں کہا، اور جو میں نے آیت شروع میں پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اے پریشت ہم نے آپ کو سارے سنسار کے لیے کرونا اور دیا بنا کر بھیجا ہے۔